حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آپ کو کہا کہ کل میں نے مغرب کے ساتھ ہی چاند دیکھا ہے اور میں اونٹنی پر بیٹھا ہوں، آپ کی خدمت میں روانہ ہوا ہوں، سارے پہاڑ طے کیے، سارے جنگلوں سے ہو کے آیا، میں خود بھی تھک گیا، واکلل تو ناقتی اور اونٹنی کو بھی چور چور کروایا، ایسا دوڑا ہے، اب آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں اور ظہر کی نماز ہو چکی تھی، ظہر کی نماز۔ آپ نے اس شخص سے 2-3 سوالات کیے، اطمینان حاصل کیے کہ یہ مسلمان ہے، میرا امتی ہے، اور اعلان فرمایا کہ افطرو، روزہ نہیں ہوگا، چاند ہو چکا ہے، ہمیں اطلاع دیر سے پہنچی، اور پھر آپ نے فرمایا عید کل پڑھیں گے، اس کا ٹائم گزر گیا ہے۔ افسوس، صد افسوس کی علمی مسائل خود اہل علم کے ہاتھ سے کمزور ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، علم راستے میں بیٹھا تھا اور رو رہا تھا، کسی نے اس سے پوچھا کیوں، تو کہا خود عالموں نے مجھے چھرے مارے اور میرا سینہ زخمی کر دیا۔ استغفر اللہ، عالم سب ایسے نہیں ہے، بہت نیک لوگ ہیں، شریف خصلت ہے، انبیاء کے جانشین ہیں، امت کا سرمایہ ہے۔ علماء اس سے بھی بچتے ہیں کہ دنگ فساد نہ ہو، ہماری وجہ سے اختلاف نہ ہو۔ مثلا میں یہ اعلان کروں کہ چیئرمین کاذب ہے، خطا کار ہے اور روزہ قطعی ہے، تو ظاہر ہے ہم اس محلے میں کریں گے نا، اور گلشن اقبال میں یا پورے شہر میں تو لوگ پابند نہیں ہوں گے اس کے۔ ایسی صورت میں ایک اور نظام سامنے آ جائے گا، تو عید لوگوں کی غم میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب یہ کہ یہ عذر ہمارا کس حد تک معقول ہے کہ ہم ایسے مواقع پر بعض اختلافات سے تھوڑے پیچھے ہٹتے ہیں۔ بزرگان دین کو بھی اس طرح دیکھا ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، الحمدللہ ہم بھی ان کے متبع ہیں۔ صرف ایک روایت ترمذی میں آتی ہے، وہ ہماری تسلی کرتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ اگر لوگوں نے شہادت دی اور تم نے عید الفطر منائی یا عید الاضحیٰ، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ شہادت غلط ثابت ہوئی، تو آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، عید صحیح ہو گئی۔ اب یہ ہمارے حق میں یا ان کے حق میں، یہ بھی پتہ چلانا پڑے گا۔ ہم اپنے سہارے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام تر ذمہ داری چیئرمین کی اور ان کے رفقاء و معاونین کی ہے۔ مسلمانوں کی عبادت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر واقعتاً شرعی طور پر رؤیت ہلال ہو چکی ہے تو اس کی تسلیم ضروری تھی، اس کو نہ دیکھا جاتا کہ جی 9:10 تک اعلان نہیں ہوا، دیر سے پہنچا۔ پیغمبر نے تو زور سے پہلے یا زور کے بعد تک اعلانات کیے، فقہاء نے اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی نہیں، ہوگی جس وقت بھی پتہ چل گیا، اس کی تسلیم ضروری ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ قرب قیامت کے متعلق حدیث شریف میں ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت ہو کہ اگر دین کے 10 حصوں میں سے 9 پر عمل کرو اور ایک چھوڑو، لضللتم، صحابہ سے کہا بہک جاؤ گے۔ 9 حصے پر عمل ہے، ایک حصے پر نہیں ہے، تو فرمایا ٹھیک نہیں ہے، اور قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے 9 حصے غائب ہوں گے، ایک باقی ہوگا اور وہ نجات پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اختیار ہے 10 کے 10 پر عمل کرنے کا، اور ان لوگوں کو اتنی بے بسی ہوگی کہ اس ایک 10واں حصہ، اس کے علاوہ کوئی دین ہوگا ہی نہیں، سب تار تار ہو چکا ہوگا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں کچھ لوگ پیش ہوئے، امداد الفتاوی میں لکھا ہے، تو مولانا اشرف علی صاحب ان سے تھوڑے سے سہم گئے کہ پتہ نہیں مسلمان ہے یا نہیں، شکلیں اور ان کی پھگیاں وغیرہ سب ہندوؤں کی طرح۔ مولانا نے ان سے پوچھا کہ آپ حضرات مسلمان؟ نے کہا بالکل، پکے مسلمان ہیں، تاجیہ بھی نکالتے ہیں۔ مولانا نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ حالانکہ حکیم الامت کا فتویٰ امداد الفتاوی میں ہے کہ محرم کا تعزیہ کفر ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس سوائے تعزیہ کی کوئی چیز باقی نہیں تھی اسلام کی، سب ختم ہو چکی تھی۔ اب اگر ایسے موقع پہ آپ اس کا بھی انکار کر لیتے
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کفر اسلام کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگوں کو بچانا بہت ضروری ہے کہ وہ ایمان پر رہے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی آل و اولاد کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت میں اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے وقت میں، جب ان کی موت آنے لگی تو اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اسلام پر ڈٹے رہنا اور اسلام سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان زندگی بھر جس طرح گزارتا ہے اس میں دین سب سے غالب رہتا ہے۔ دین کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم کے اندر روح کی حیثیت۔ روح نظر نہیں آتی مگر کار فرما وہی ہے، جسم اس کی وجہ سے توانا ہے۔ 100 سال کا آدمی بیمار ہے، مفلوج ہے، حرکت ختم ہو چکی ہے، اتنا پتا ہے کہ یہ زندہ ہے، یعنی اس میں روح ہے۔ آپ اس کی ناک پر، ہاتھ پر، پلنگ پر، کپڑوں پر اتنا تنکا ذرہ برابر مٹی گوارا نہیں کرتے۔ زندہ آدمی ہے، روح موجود ہے، لیکن جب پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی روح نکل گئی، اگرچہ وہ 25 سال کا نوجوان ہو، 30 اور 40 سال کا مستنڈا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اس کو مٹی میں دفنا دیا جائے۔ یہ ذرا فرق دیکھو روح کا اور روح نہ ہونے کا۔ روح کی وجہ سے وہ کتنا قیمتی ہے، اور روح نکلنے کے بعد یہ جسم، یہ دھڑ اور جسد، اس کو رکھنا مشکل ہے۔ شرائع نے کہا ہے، پیغمبر کی تعلیم ہے کہ مردے کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اس کو جلدی قبرستان لے جائے اور ان کو دفنائے۔ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ رات کو تدفین مکروہ ہے، تدفین روشنی میں اور دن میں ہونا چاہیے، تو پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کو گھر رکھے اور صبح آپ تدفین کر لیں، بلکہ دن بھر جو آپ کو ملا تھا تو اس میں تدفین چاہیے تھی، رات کا تک انتظار کیوں کیا گیا؟ یعنی دن کو رات نہ کرے اور رات کو پھر دن تک نہ پہنچ جائے۔ اس قاعدے کو برقرار رکھا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس کو اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس وقت جو کلام وہ کرتا ہے وہ دو ٹوک ہوتا ہے، آخری ہوتا ہے، اور شاید اس کو دوبارہ موقع نہ ملے۔ اب کہ ملے تو خوب سے محبت سے ملنا، شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو۔ اس لیے آخری کلام جب آدمی کرتا ہے جس کے بعد اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہوتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔